دوسرا مقام، یسوع اپنی صلیب اٹھاتا ہے۔ اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں۔ اے پیارے یسوع، تو نے ہمارے بدلے اپنی صلیب کا بوجھ خوشی سے اٹھایا ہے۔ تجھ میں کوئی گناہ نہ تھا، مگر ہم میں بہت گناہ ہیں اور ہم بے حد سزا کے لائق ہیں۔ ہمیں یہ فضل بخش کہ ہم دلیری اور مسیحی صبر سے اپنے سب دکھوں اور تکلیفوں کو برداشت کر کے اپنے گناہوں کے لیے کچھ ریاضت کریں۔ آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ سلام ہے مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ ہم پر رحم کر ہائے خداوند، مرحوم ایمانداروں کی روحیں خدا کی رحمت سے آرام میں رہیں۔ آمین۔ پہلی دفعہ گرتا ہے۔ اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں۔ اے پیارے یسوع، تو نے ہمارے گناہوں کے سبب اور ہمارے پیار کی خاطر اس قدر کمزور اور لاچار ہو گیا تھا کہ صلیب کے بوجھ سے منہ کے بل گر پڑا۔ تیری کمزور اور لاچار حالت ہمارے سب دلوں کو نرم کرے اور ان میں سچی توبہ اور گناہ سے نفرت پیدا کرے۔ آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضدار کو بخشتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام ہے مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ محروم ایمانداروں کی روحیں خداوند کی رحمت سے آرام لے رہی ہیں۔ آمین۔ چوتھا مقام، یسوع کو اس کی غمزدہ ماں راستے میں ملتی ہے۔ اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں۔ اے میرے پیارے یسوع، جب تیری مصیبت کا وقت آ گیا تھا تو تیرے سب شاگرد تجھے چھوڑ کر چھپ گئے، مگر تیری مبارک ماں نے تجھے نہ چھوڑا، نہ بے عزتیوں اور لعنتوں کی پرواہ کی، بلکہ تیرے ساتھ صلیب کے راستے پر چلتی گئی۔ اے مسیح کی بے داغ ماں، مجھے یہ دلیری سکھا کہ میں دکھ اور سکھ میں، عزت اور بے عزتی میں تیرے بیٹے کی وفادار رہوں۔ آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔
सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम पर रहम कर ए खुदावंद, मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहे, आमीन। पांचवा मुकाम, शमौन करीनी यीशु को सलीब उठाने में सहारा देता है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं। इस बात के डर से कि शायद मसीह कमजोरी के सबब से कलवरी तक ना पहुंच पाए, यहूदियों ने एक शख्स बनाम शमौन करीनी को बेगार में पकड़ा ताकि वे यीशु की सलीब उठाकर चले। ऐ प्यारे यीशु, हम भी गरीबों की मदद करने से तेरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि तूने कहा है कि जो कुछ तुम गरीबों के लिए करोगे वो मेरे लिए ही किया जाएगा। हम मजबूरन नहीं बल्कि मखदूम पर खुशी से उनकी मदद करेंगे, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम पर रहम कर ऐ खुदावंद, मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में, आमीन। छठा मुकाम, वेरोनिका यीशु का मुंह पहुंचती है। ऐ मसीह, हम तुझे सिजदा और तेरी हम करते हैं। ऐ यीशु, किस कदर तेरी बेइज्जती हो गई है। कांटों के ताज ने तेरे अजीज मुंह को लहूलुहान किया। सलीब के बोझ के नीचे गिरते हुए तेरे मुंह पर मिट्टी और कीचड़ लग गया है। यहूदियों ने तेरे पाक मुंह पर थूका। कैसी दलेर थी वो औरत जो सिपाहियों में से गुजरकर तेरे पास आई और अपने रुमाल से तेरे मुंह को पूंछा। ऐ मेरे बचाने वाले, मुझे ये फजल बख्श कि मैं भी अपनी दुनियावी इज्जत की परवाह ना करूं, बल्कि तेरी खातिर बेइज्जती से ना डरूं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज रोटी आज हमें दे, और जिसमें अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम पर रहम कर ऐ खुदावंद, मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावंद की रहमत से आराम में रहे, आमीन।
دفعہ گرتا ہے۔ اے مسیح ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تم نے اپنی پاک صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ سوچو کہ خداوند یسوع مسیح کی حالت کیسی لاچار ہو گئی ہے۔ پہلے وہ بیابان جان کنی میں آ کر اس قدر کمزور ہو گیا کہ اس کے تمام بدن سے خون کا پسینہ نکلا۔ پھر ساری رات سپاہیوں نے اس کی بے عزتی کی اور بے رحمی سے کانٹوں کا تاج اس کے سر پر دبایا۔ اب وہ چلنے کے قابل نہ رہا اور دوسری دفعہ منہ کے بل گر پڑا۔ اے پیارے یسوع، میں بار بار گناہ میں گرتی ہوں اور تو بار بار مجھے معافی بخشتا ہے۔ میں تیرے صبر اور رحم کی بے حد شکر گزار ہوں۔ آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ اسلام اے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ ہم پر رحم کر اے خداوند، مرحوم ایمانداروں کی روحیں خدا کی رحمت سے آرام میں رہیں۔ آمین۔ تسلی دیتا ہے۔ اے مسیح ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں۔ مسیح کا برا حال دیکھ کر بہت سی عورتیں اس کے پیچھے روتی اور ماتم کرتی ہوئی چل پڑی، مگر یسوع نے ان کی طرف پھر کر کہا، اے یروشلم کی بیٹیوں، مجھ پر مت رو بلکہ اپنے آپ پر اور اپنے بچوں پر، کیونکہ جب ہرے درخت سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے تو سوکھے سے ضرور کریں گے۔ اے خداوند تیری بات بالکل درست ہے، ہم تو سوکھے درخت ہیں، ہم آج تک کوئی نیکی کا پھل نہیں لائے بلکہ بہت سے گناہ کیے ہیں اور بے حد سزا کے لائق ہیں۔ ہمیں پچھلے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کا فضل بخش اور آئندہ نیک رستے پر چلنے کی طاقت دے۔ آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ اسلام مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ ہم پر رحم کر اے خداوند، مرحوم ایمانداروں کی روحیں خدا کی رحمت سے آرام میں رہیں۔ آمین۔ تیسری دفعہ گرتا ہے۔ اے مسیح ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں۔ خداوند مسیح ایسا کمزور ہو گیا تھا کہ مشکل سے چلتا تھا، پھر بھی سپاہی بے رحمی سے اس کو دھمکاتے اور اس پر گالیاں بکتے اور اس کو مارتے ہیں تاکہ کچھ جلدی چلے، لیکن ہمارے خداوند میں اتنی طاقت نہیں رہتی اور وہ ان کے ظلم کے سبب تیسری دفعہ گرتا ہے۔ اے خداوند ہم تو 3 دفعہ نہیں بلکہ بے شمار دفعہ گناہ میں گرتے رہتے ہیں، ہمیں یہ فضل بخش
کہ ہم کبھی گناہ کی حالت میں پڑے نہ رہیں، لیکن جتنی دفعہ گرے اتنی دفعہ سچی توبہ اور سچا اعتراف کر کے اٹھ کھڑے ہو جائیں۔ آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا چاہے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز روٹی آج ہمیں دے اور تو ہمارے اسلام مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ ہم پر رحم کر اے خداوند، مرحوم ایمانداروں کی روحیں سپاہی مسیح کے کپڑے اتارتے ہیں۔ اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں۔ پلاطوس کی کچہری میں سپاہیوں نے بڑے زور اور خوشی سے مسیح کو کوڑوں سے مارا تھا، اس حد تک کہ اس کا سارا جسم لہو لہان ہو گیا تھا۔ ان زخموں میں یسوع کے کپڑے چسپاں ہو گئے تھے اور پھر سپاہی ان کو کھینچ کر اتارتے ہیں۔ اس کے تمام زخم پھر کھل جاتے ہیں اور اس کے سارے بدن سے خون بہنے لگتا ہے۔ اے خداوند، ہم نے کتنی دفعہ پاک دامنی کے خلاف گناہ کر کے اپنے بدنوں کی، جو کہ روح القدس کی ہیکل ہیں، بے عزتی کی ہے۔ تو نے ان گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بے عیب بدن میں کتنے دکھ اور تکلیفیں سہی۔ آئندہ ہم تیرے پاک فضل کی مدد سے شہوت کے سب گناہوں سے دور رہیں گے۔ آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ سلام اے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں جو مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ ہم پر رحم کر اے خداوند، مرحوم ایمانداروں کی روحیں مسیح صلیب پر کینوں سے جڑا جاتا ہے۔ اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں۔ جب سپاہی اس جگہ پہنچ کے جو کوٹری کہلاتی ہے، تب انہوں نے وہاں یسوع کو صلیب پر کینوں سے چڑھا اور 2 ڈاکوؤں کو بھی، ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں۔ اور یسوع نے کہا، اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اے خداوند، تو نے اپنے دشمنوں کا بڑا ظلم برداشت کر کے ان کے لیے معافی چاہی، لیکن میں اکثر اوقات چھوٹی باتوں کی خاطر اپنے پڑوسی سے حسد رکھتا اور اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آئندہ میں تیرا نمونہ یاد کر کے کسی سے دشمنی نہ رکھوں گا، بلکہ محبت کے بڑے حکم پر عمل کروں گا۔ آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ سلام اے مریم تو فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو
تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ ہم پر رحم کر اے خداوند، مرحوم ایمانداروں کی روحیں خدا کی رحمت سے مقام 12واں، یسوع صلیب پر مرتا ہے۔ اے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں۔ جب وقت چھٹی گھڑی کے قریب تھا تو ساری زمین پر اندھیرا چھا گیا، اور یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے جان دے دی۔ اے میرے عزیز بچانے والے، تو میرے بدلے اور ساری دنیا کے بدلے اپنی جان قربان کرتا ہے۔ ہمارے گناہوں کے سبب بہشت کا دروازہ بند تھا، بلکہ ہمیشہ کا دکھ دوزخ میں ہمارے لیے تیار تھا، لیکن تو ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر سبوں کا ضامن ہو کر ہمارے بدلے کفارہ ہوا۔ ہم تیرے بے حد شکر گزار ہیں۔ اے خداوند، اب تو ہم بالکل تیرا حمال ہو گئے ہیں اور اپنی باقی زندگی تیری خدمت میں صرف کریں گے۔ آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر ہوتی زمین پر بھی ہو۔ اور اس طرح اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں، تو ہمارے قرض بخش، ہمیں آزمائش میں پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم، کوئی فضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ ہم پر رحم کرے خداوند، مرحوم ایمانداروں کی روحیں تیرہواں مقام، یسوع کی لاش صلیب سے اتار کر مریم کی گود میں رکھی جاتی ہے۔ آئے مسیح، ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں۔ جب یسوع 40 دن کا ہو گیا تھا تو شمعون نے مریم سے یہ پیشن گوئی کی کہ تیری جان میں تلوار پھر جائے گی۔ اے پیاری اور غمزدہ ماں، تو نے ہماری خاطر خوشی سے اس تلوار کو قبول کیا اور اپنے الہی بیٹے کے دکھوں اور بےعزتیوں میں شامل ہونے سے کا انکار نہیں کیا۔ اس لیے اے ہماری عزیز ماں، ہم ان سب دکھوں اور مصیبتوں کے لیے جو تو نے اپنے بیٹے کے ساتھ ہماری خاطر اٹھائی ہیں، دل سے شکر گزار ہیں، اور ان کے لیے جو تجھے واجبی عزت اور پیار دینے سے انکاری ہیں، ہم خدا سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ ان کی مخالفت جو وہ تیری عزت روکنے کے لیے کرتے ہیں ضرور ناکام رہے گی، کیونکہ روح القدس نے تیری ہی زبان سے پیشن گوئی کی ہے کہ دیکھ، اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے۔ آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی سے آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو۔
सलाम मरियम बुलफजल खुदा तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम बारे हम कराए खुदावन, पर उन ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रही है। यीशु की लाश कब्र में रखी जाती है। ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं। ऐ खुदा, मरने का वक्त हमारे लिए भी जल्द आएगा, लेकिन अब हमें मरने का कोई डर नहीं, क्योंकि तेरी मौत ने हमारे लिए जिंदगी का रास्ता खोल दिया है। ये फजल हमें बख्श कि आइंदा हमारी रूह की निजात, जिसकी खातिर तूने अपनी जान कुर्बान की, वो हमारा बड़ा फख्र हो। आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। सलाम ए मरियम बुलफजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम पर रहम कर ऐ खुदावंद, मरहूम ईमानदारों की रूहें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और बाकर की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। अजीज़ों, आए खुदावंद के हुजूर अपने गुनाहगार होने का इकरार कर तौबा का अमल ला। मैं मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से परेशान हूँ कि मैंने तेरे बेरहमी किए और उसके खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ, क्योंकि वो तुझको नाखुश रहते हैं। मैं मेरे खुदा तुझे सब प्यार के लायक है, और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से मैं आगे तुझे नाराज ना करूँगा, बल्कि गुनाहों की राहों से प्यार करूँगा। आमीन। कादे मुतलक खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। ऐ खुदावंद रहम कर। सरों को झुकाएंगे, दुआ मांगे। ऐ रहीम खुदावंद खुदा, तो हर वक्त इंसान की नजात का काम करता है, मगर इन दिनों में तू अपने लोगों को और भी फयाजी से अपने फजल की दौलत बख्शता है। अपने चुने हुए लोगों पर रहम की नजर कर, ताकि खुदा सब तेरी हिफाजत के साथ तेरी मदद में नई जिंदगी पाएं और इस नई जिंदगी में कायम रहकर अपनी ज़िंदगी से अच्छे अमाल अदा कर सकें। तो हमारे रोज़े, हमारी रियाजत और हमारी दुआओं को कबूल कर। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुदस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। पाक कलाम में से एर्मिया नबी का सहीफा उसका 20 बाब 10 13 आयत।
اے خداوند میں بتھیروں کا اور ماجرمین ثابت کا بھی اس خسانہ سنتا رہا ہوں کہ اس کی شکایت کرو. ہم اس کی شکایت کریں گے. میرے قریب تر دوست سب کے سب میرے ٹھوکر کھانے کی طاق میں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شاید وہ دھوکہ کھائے تو ہم اس پر غالب آئیں گے اور اس سے انتقام لیں گے. لیکن خدا میرے ساتھ ایک زبردست بہادر کی مانند ہے، اس لیے میرے ستانے والے گر جائیں گے اور غالب نہ آئیں گے. وہ نہایت شرمندہ ہوں گے کیونکہ وہ کامیاب نہ ہوں گے، اور ان کی خرابت اب تک باقی رہے گی اور فراموش نہ ہوگی. پاس اے رب الفاظ، صادق کے بچانے والے، گردوں اور دلوں کے دیکھنے والے، میں تیرا انتقام ان سے دیکھوں گا، کیونکہ میں نے اپنا دعویٰ تیرے سپرد کیا ہے. خداوند کے لیے گیت گاؤ، خداوند کی تمجید کرو، کیونکہ اس نے مسکین کی جان کو بدکرداروں کے ہاتھ سے چھڑایا ہے. آمین. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانے پر خداوند کی برکت ہو. सच मुच उस दिन सुनना है, रब सच मुच उस दिन सुनना है, दुआ जो उसको मंगना है, दुआ जो उसको मंगना है, अपने नसीरा समझेगा, अपने हसीना समझेगा. मुसीबत दे विच फसिया, मुसीबत दे विच फसिया, दुखियारा दुख विच दसिया, दुखियारा दुख विच दसिया, तलाशी दे मेरा खुदा बुलंदी मैनू बख्शेगा, तलाशी दे मेरा खुदा बुलंदी मैनू बख्शेगा. हम सब नारायण के लिए खड़े होंगे. लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है. मसा मसा मसीहा मसा, मसा मसा मसीहा मसा, बंधन सारे खोलता है. लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है. खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो. इंजील मुकद्दस मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक है खुदावंद की तमजीद हो. उसका 10वां बाब 31वीं आयत से. उस वक्त यहूदियों ने फिर पत्थर उठाए ताकि यीशु को संसार करें. यीशु ने जवाब दिया कि मैंने तुम्हें बाप की तरफ से बथेरे नए काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे संसार करते हो? यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि किसी नए काम के सबब से नहीं, बल्कि कुफर गोई के सबब से हम तुझे संसार करते हैं, क्योंकि तो इंसान होकर अपने आप को खुदा बनाता है. यीशु ने जवाब दिया कि तुम्हारी शरीयत में ये नहीं लिखा है कि मैंने कहा कि तुम खुदा हो, जबकि उसने उन्हें खुदा कहा जिनसे खुदा हम कलाम हुआ और नविश्ता बातिल नहीं हो सकता. तो फिर तुम
اسے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا ہے کیوں کر کہتے ہو کہ تو کفر بکتا ہے؟ اس لیے کہ میں نے کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ اگر میں اپنے باپ کے کام نہیں کرتا تو میرا یقین نہ کرو، لیکن اگر کرتا ہوں تو گو میرا یقین نہ کرو، مگر ان کاموں کا تو یقین کرو، تاکہ تم جانو اور سچ مانو کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں۔ انہوں نے پھر اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ پھر اردن کے پار اس جگہ چلا گیا جہاں یوحنا پہلے استباغ دیا کرتا تھا، اور وہیں رہا۔ اور بتیرے اس کے پاس آئے اور کہتے تھے کہ یوحنا نے تو کوئی کرشمہ نہیں دکھایا، مگر جو باتیں یوحنا نے اس کے حق میں کہیں وہ سب سچ نکلی، اور وہاں بتیرے اس پر ایمان لائے۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح تیری ستائش ہو۔ روزوں کے دوران آج 5واں ہفتہ اور ہے کہ ہم خداوند کے حضور روزے رکھ رہے ہیں، اور 5ویں جمعے کی عبادت ہم خداوند کی حضوری میں گزران رہے ہیں۔ جس طرح ہم نے ان گزرے ہوئے ہفتوں کے دوران خداوند کے حضور یہ چھٹا جمعہ ہمیں ملتا ہے کہ ہم ایک بار پھر خداوند کے حضور مختلف موضوعات پر بات کریں، جس میں سے ہم نے ان موضوعات کو جاننے کی کوشش کی، اور یسوع کے جسم کو چھیدا گیا، یسوع کون سے کپڑے پہنتا تھا، یسوع کے کفن کا کپڑا کیسا تھا، یسوع کی وفات پر ہیکل کا پردہ جو ہیکل کے اندر تھا، جو وزنی تھا، بھاری تھا، پھٹ گئے۔ پچھلے جمعے پر ہم خداوند کے حضور اس کی صلیب کے اوپر جو کتابہ لگایا گیا اس پر ہم نے غور کیا۔ آج جس بات پر ہمیں غور کرنا ہے وہ یسوع کے سر پر کانٹوں کا تاج ہے۔ کیوں کانٹوں کا تاج پہنایا گیا؟ کیا اس تاج کے بغیر صلیب مکمل نہیں ہوتی تھی؟ کیا اس کی قربانی میں اس تاج کا کیا حصہ ہے؟ اور خدا کے حضور بہت ساری تصاویر جو بنائی جاتی ہیں، ایک خوبصورت تصویر جو روزوں کے دنوں میں کسی آرٹسٹ نے تیار کی ہے وہ ہے یسوع کے تاج کو اس نے مرکز بنایا ہے، اور اس تاج کو 2 حصوں میں پینٹ کیا۔ ایک طرف وہ کانٹوں کا تاج ہے، آدھا کانٹوں کا تاج ہے، آدھا وہ سونے کا تاج ہے۔ آدھا حصہ روزوں کا کلر جو میں نے پہنا ہوا یہ ہے، جس میں کانٹے دار تاج دکھایا گیا ہے، اور باقی کا سفید حصہ سونے کے تاج کے ساتھ دکھایا گیا، جو یسوع مسیح کے بادشاہ ہونے کا اعلان ہے۔ سو خدا کے حضور اس تاج کو دکھایا گیا جس کا پہننا مسیح یسوع کے لیے بڑا اہم تھا، بڑا ضروری تھا۔ اور یہ تاج کیا معنی رکھتا ہے؟ اس تاج کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ تو سب سے پہلے تو یہ سوچ جو پچھلے جمعے کے روز ہم سیکھ پائے، اور وہ تھی جو کتابہ اس کے اوپر لگایا گیا تھا، اس کے اوپر کیا لکھا تھا؟ یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ سو بادشاہ کو تھا، اور اس کے تاج کی پہچان ہمیں اس وقت نظر آتی ہے جب 3 مجوسی ہیرودیس بادشاہ کے پاس آ کر کہتے ہیں وہ بادشاہوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا وہ کہاں ہے؟ سو وہاں سے ہی اس کے بادشاہ ہونے کا اعلان، اور خدا کے حضور اشعیا نبی بھی جب اس کا ذکر کرتا ہے، اس کے نام کا نام باپ میں، تو اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ وہ عجیب مشیر خدائے قادر رب ابدی اور صلاح اور سلامتی کا رئیس ہوگا، یا بادشاہ ہوگا، یا شہزادہ ہوگا، اس میں تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اور خدا کے حضور یسوع مسیح کے سر پر جو کانٹوں کا تاج رکھا گیا ہے
اس کا تذکرہ خدا کے کلام میں کیا گیا تاکہ ہم سب اس کلام کی اہمیت کو جان پائیں، اس کلام کی اہمیت کو سمجھیں۔ تو یوحنا رسول ہے جو متی رسول کی انجیل ہے، اس کے 27ویں باب کی 27ویں آیت سے ہم اگر خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، آپ کے لیے 2-3 آیات پڑھتا ہوں تاکہ پھر آج کے کلام کی گہرائی میں ہم جائیں۔ تب حاکم کے سپاہیوں نے یسوع کو قلعے میں لے جا کر تمام گروہ کے گرد جمع کیا اور اس کے کپڑے اتارے اور کرمزی چوگا اسے پہنایا اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور سر کا انڈا اس کے دائنے ہاتھ میں دیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس پر ٹھٹھا کر کے کہا، اے یہودیوں کے بادشاہ سلام۔ خداوند کے حضور اس تاج کو پہنانے سے پہلے جو اذیت، جو رسوائی خداوند یسوع مسیح کو سہنا پڑی ہے کہ اسے کوڑے مارے گئے، اس پر ظلم کیا گیا، اسے ذلت سے نوازا گیا، اس کے منہ پر تھوکا گیا اور پھر ٹھٹھے میں اڑا کر اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنا کر کرمزی کپڑے اسے پہنا کر اس بات کا اعلان کرتے رہے اور ٹھٹھے میں سلام کرتے تھے، اے یہودیوں کے بادشاہ سلام۔ یہ ٹھٹھے میں سلام بھی اصل میں حقیقی سلام ہے، کیونکہ وہ اصلی بادشاہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اسی کو سلام کر رہے تھے۔ کانٹوں کا تاج کہاں سے آیا اور اس کی بنیادیں کہاں پر ہیں؟ اگر ہم اپنے معاشرے میں کہ وہ کانٹوں کا تاج کیسا ہوگا تو میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں نے کیکر کا درخت دیکھا ہوگا۔ ایک کیکر کا درخت ہوتا ہے چھوٹے کانٹوں والا اور ایک بڑے لمبے کا کانٹوں والا، جس سے لمبی کہا جاتا ہے، اس کی سولیں بہت لمبی ہوتی ہیں، اس کے کانٹے بہت لمبے ہوتے ہیں۔ اس طرح کا تاج پہنا کر یسوع مسیح کو پہنایا گیا۔ لاطینی زبان میں اس تاج کو کیا کہتے ہیں؟ سیزیپس، سیزیپس کرونا کرسٹی کے نام سے اسے پکارا جاتا ہے۔ سیزیپس ایک درخت کا نام ہے جس کے اوپر کانٹے لگتے ہیں، اس کی ٹہنیاں کانٹوں سے بھری ہوتی ہیں اور خداوند کے حضور یہ ٹہنیاں لے کر یہودیوں نے یسوع مسیح کو کانٹوں کا تاج جو ہے وہ اس کے سر پر رکھا ہے اور اسے اس بادشاہ کی طرح تسلیم کیا ہے کہ جس نے نہیں بھی اسے بادشاہ کہنا تھا وہ اس کی صلیب پر سے پڑھ لے، یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ یہ کانٹوں کا تاج کیوں یسوع کے لیے ضروری تھا؟ کیا اس کے بغیر نجات مکمل نہیں ہوتی تھی؟ کیا اس کے بغیر یسوع کی صلیب پوری نہیں ہوتی تھی؟ کیا اس کے بغیر اگر یسوع مصلوب ہوتا تو کیسا ہوتا؟ سو بڑا ضروری تھا کانٹوں کا تاج اس کے سر پر رکھا جائے، اور اس کی بنیادیں ڈھونڈنے کے لیے ہمیں باغ عدن میں جانا ہوگا، جہاں پر ہمارے وہ تمام چیزیں ہمیں ملتی ہیں، ہمارے ایمان کی گہرائیاں ہمیں جاننے کا موقع ملتا ہے اور یسوع مسیح کی قربانی کا تذکرہ جو ہمیں ملتا ہے۔ تو تکوین کی کتاب اس کے 3 باب کی 17 اور 18 آیت ہم خداوند کے حضور میں آپ سب کے لیے پڑھتا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو یہ سیزیپس جو درخت ہے یہ کہاں سے آیا ہے اور کیوں اس درخت کی بنیادیں باغ عدن میں ملتی ہیں۔ تکوین کی کتاب 3 باب اس کی 17 آیت، اور آدمی سے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین، غور سے سنیں گے یہاں سے، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، محنت کے ساتھ تو اپنی زندگی کے تمام ایام میں اس سے کھائے گا، وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی۔
اور یہ عمل سیکھنے کے لیے اس کے بعد آگے کی آیت تھوڑی سی پڑھتا ہوں تاکہ آپ یاد رکھ سکیں. اور کھیت کی نباتات تیری خوراک ہوں گی اور تو اپنے منہ کے پسینے سے روٹی کھائے گا جب تک کہ تو زمین میں پھر نہ لوٹے جہاں سے تو لیا گیا، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک ہی میں لوٹے گا. یہ 3-4 آیات آج کے پورے کلام کی تمہید ہیں، کلام کی کاملیت ہے، کلام کی ان باتوں کو آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آدم کے گناہ کی وجہ سے زمین پر کانٹے اور اونٹ کٹارے اگیں گے. یہ گناہ کی وجہ سے ہے کہ زمین کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور انہی کانٹوں کو یسوع کے سر پر رکھا گیا ہے. پہلی بات جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے، آدم نے گناہ کیا ہے اور یسوع مسیح بتانا چاہتا ہے تیرے گناہ کی وجہ سے اب جو کانٹے زمین سے نکلے ہیں وہ میں اس گناہ کی اگر بخشش پانی ہے، نجات پانی ہے، تو یہ کانٹوں کا تاج میرے سر کے اوپر ہے. اس بات کو بڑا جاننا ضروری ہے. یہ تکوین کی کتاب ہی سے لکھ دیا گیا تھا کہ یسوع کے سر پر کانٹوں کا تاج ہونا چاہیے، اور یسوع کے لیے یہ مخصوص کر دیا گیا تھا کہ گناہ کی وجہ سے ہمارے گناہوں کا بوجھ وہ اٹھائے گا، اور صلیب کا بوجھ جو ہے وہ اٹھا کر خداوند کے حضور جائے گا اور اس کے سر پر کانٹوں کا تاج ہوگا. وہ آدم کو بتانا چاہتا ہے، ہوا کو بتانا چاہتا ہے، یہ خداوند کے حضور تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ صلیب میں اٹھا رہا ہوں. اب یہ اونٹ کٹارے اگیں گے کیسے؟ کیا سزا دی تھی آدم کو؟ عورت سے کہا تھا کہ تو درد کے ساتھ درد صحت جو ہے اس کو برداشت کرے گی، اور مرد سے کہا گیا کہ تو پسینے سے، کیا کہا تھا؟ خون اور پسینے سے تو اپنی کمائی کرے گا، محنت کرے گا. اور بڑے الفاظ اہم ہیں جن کی طرف میں بعد میں اشارہ کرتا ہوں. انسان کا پسینہ جو گناہ کی وجہ سے اس کے اوپر یہ ساری اذیت آئی ہے، اس کا پسینہ گرے گا تو گرے گا کہاں پر؟ زمین پر، اور زمین پھر اپنے اندر سے کانٹے نکالے گی، اور یہی کانٹے یسوع مسیح اپنے سر پر رکھے گا تاکہ انسان کو اندازہ ہو اسی کی تمہیں سزا ملی ہے، اسی وجہ سے تیرا پسینہ نکلتا ہے، اور اسی وجہ سے زمین سے یہ کانٹے نکلے ہیں، اور میں ان کانٹوں کو بھی اٹھانے کے لیے تیار ہوں. یسوع مسیح یہاں تک ہمیں لے کر کرتا ہے. اس کے بعد خداوند کے حضور یسوع مسیح ہماری مدد کرتا ہے تاکہ ہم سب اس بات کو جان پائیں کہ اس کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں کیا کچھ ہونے والا ہے. اب اگر اسی کا دوسرا حصہ سمجھنا ہے، اسی کا دوسرا حصہ سمجھنے کے لیے پہلے ہم باغ عدن میں گئے، اب گتسمنی باغ میں جاتے ہیں. گتسمنی باغ میں کیا ہے؟ گتسمنی باغ میں جب یسوع دعا کر رہا ہے، خداوند کے حضور اس بات کا تذکرہ جو ہے وہ لوکا کی انجیل اس کے 22ویں باب میں موجود ہے. جب یسوع گتسمنی باغ میں گیا ہے تو اس بات کا ذکر کیا گیا، پھر وہ بہادے جان کنی اور بھی سرگرمی سے دعا کرنے لگا، اور اس کا پسینہ خون کی مانند موٹی موٹی بوندوں کی مانند جو ہے وہ زمین پر ٹپکتا ہے. اس کا پسینہ خون کی مانند موٹی موٹی بوندیں بن کر وہاں انسان کو کہا گیا تو پسینے سے کمائی کرے گا اور پسینہ گرے گا زمین پر. اور یہاں یسوع کہتا ہے جہاں جہاں آدم تیرا پسینہ گرے گا وہاں وہاں میں اپنا خون بناؤں گا، وہاں وہاں میں اپنے خون کی بوندیں. اور اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ اس کا پسینہ خون کی موٹی موٹی بوندیں بن کر زمین پر گرتا ہے. اب اگر ہم سمجھنا چاہیں تو تکوین کی کتاب میں ذکر کیا گیا تو اپنے منہ کے پسینے سے روٹی کمائے گا، تو اپنے منہ کے پسینے سے، اس کے منہ سے پسینہ گرتا ہے. باقی جسم کے اوپر کپڑے ہوتے ہیں وہ جذب ہو جاتا ہے،
لیکن منہ کا پسینہ گرتا ہے اور یسوع کے منہ سے خون کی بوندیں کچھ اس جانکنی سے پہلے گتسمنی باغ میں، اور پھر یہ کانٹوں کا تاج جہاں سے اس کے خون کی بوندیں گر رہی ہیں صلیب پر سے۔ سو اس لیے بڑا ضروری تھا اس تعلق کو سمجھنا کہ یسوع مسیح بتانا چاہتا ہے کہ آدم میں تیرے گناہوں سے نجات دلانے کے لیے صلیب پر مروں گا۔ اس کے بعد خداوند کے حضور ذکر کیا جاتا ہے یسوع کے خون کی قدرت کے ذریعے۔ یسوع کا لہو میری شفا ہے، گیت گاتے ہیں یہ والا۔ اور مقدس تھامس ایکوائنس 13ویں صدی میں ایک خوبصورت گیت لکھتا ہے جو کہ ہم جس دن یوخرستی سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرتا ہوں میں، اس گیت کے دوران ہم یہ گیت گاتے ہیں اور خداوند کے حضور اس بات کا اعلان کرتے ہیں، خدا کے حضور وہ بتاتا ہے کہ یسوع کے خون کا ایک قطرہ جو ہے وہ پوری دنیا کے نجات کے لیے کافی ہے۔ یسوع کے خون کا ایک قطرہ پوری دنیا کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اور آج یسوع کے خون کی اس قدر کو سمجھنے کے لیے ہمیں اندازہ کرنا ہوگا، پہلے اسے کوڑے مارے گئے ہیں، پھر اس کے ہاتھ میں سرکنڈا بھی دیا گیا ہے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج بھی رکھا گیا ہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل بھی لگائے گئے ہیں، اس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا ہے، اور اس کا خون جو زمین پر گر رہا ہے، اب وہ اونٹ کٹارے نہیں اگا رہا، اب وہ اونٹ کٹارے نہیں اگا رہا، بلکہ اس کی جگہ پہ آج تکوین کی کتاب اور اس کے 3 باب کی 19ویں آیت میں اعلان کیا گیا ہے، اے انسان تو خاک ہے اور خاک میں لوٹے گا، اور اس خاک کے اوپر جب یسوع کا لہو گرے گا تو جو زمین میں بویا گیا ہے، جو قبروں میں پڑے ہیں، وہ سارے کے سارے یسوع مسیح کے وسیلہ سے زندہ ہو جائیں گے۔ وہ موت پر فتح پا لے گا، وہ ہمیں زندہ کر دے گا، اور یسوع کے خون کی اس قدرت سے ہم سارے ہمیشہ کی نجات اور ہمیشہ کی زندگی اور موت پر فتح پانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس کے خون کی قدر اور اس کے خون کی قدرت اتنی زیادہ ہے جس کا آج خداوند کے حضور اس کے کانٹوں کے تاج کے حوالے سے اس اہمیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ آج خداوند کے حضور اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے، آدم سے کہا جاتا ہے کہ آدم سے لے کر انسانی نسل کے خاتمے تک یسوع کے خون کی ضرورت ہے، زندگی سے لے کر قیامت تک اس کے خون کی وجہ سے ہے، اور دنیا میں ہم ہماری زندگی جو دنیا میں ختم ہوتی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی تک کا یہ سفر ہمارا جاری رہتا ہے۔ اس طرح سے خداوند یسوع مسیح اپنی اس قربانی کے ذریعے سے، اپنی نجات کے ذریعے سے، اپنی صلیب کے ذریعے سے ہم سب انسانوں کو بتانا چاہتا ہے کہ تم خاک بھی ہو، خاک میں لوٹ بھی جاؤ گے، میں پھر تمہارے فانی بدنوں کو زندہ کر سکتا ہوں۔ یسوع مسیح میں ایسی قدرت ہے، اور اسی کے وسیلہ سے وہ آج خداوند کے حضور ہماری مدد کرتا ہے۔ سو آج کی تلاوتیں ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتی ہیں۔ خداوند کے حضور ذکر کیا گیا کہ میں اس قوم کے پھسپسانے کا تذکرہ کرتا ہوں جو نیک آدمی کو مارنے کا منصوبہ تیار کر رہی ہے۔ پھسپسانا ہے کانوں میں باتیں کرنا، دوسرے لوگ سن نہ رہے۔ خداوند کے حضور اس بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، میں ان کے پھسپسانے کی آواز سنتا ہوں جو کہتے ہیں کہ آؤ ہم نیک کو مار دیں، اس کی زندگی ختم کر دیں۔ اور یہ ساری باتیں خداوند کے حضور یسوع مسیح کے لیے لکھی گئیں تاکہ یسوع مسیح کے متعلق، یسوع مسیح کے حوالے سے جو بھی منصوبے باندھے جا رہے ہیں، وہ یہودیوں کے ہوں، وہ فقیوں فریسیوں کے ہوں، وہ شرع کے عالموں کے ہوں، وہ ہیرودیس بادشاہ کے ہوں، وہ فوجی جوانوں کے ہوں، وہ جس کسی کے بھی ہوں، خداوند کے حضور جو بھی یسوع کو مارنے کے لیے سوچ رہا ہے، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے آج۔ اور یسوع مسیح بار بار بتا رہا ہے، میں نیک کام کر رہا ہوں، میں نے آنکھیں دی ہیں، میں نے معجزے کیے ہیں، میں نے روٹیوں کے معجزے کیے ہیں، میں نے لنگڑوں کو چلنے کی طاقت دی ہے، میں نے گونگوں کو بولنے کی قدرت دی ہے، میں نے بہروں کے کان کھولے ہیں، میں نے بدروں سے جکڑے آزاد کیے ہیں، میں نے مردوں کو زندہ کیا ہے، اب کون سے کام کی وجہ سے تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟
میرے کلام کو ایک طرف کر دو، جو اچھے کام میں نے کیے ہیں ان کو دیکھ کر ایمان لے آؤ۔ صرف مارنے کے لیے پلان بناتے رہتے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے بھی ہر کوئی بہت دفعہ، بہت سارے ایسے ہم بھی ہیں جو ایک دوسرے کو گرانے کے لیے، ایک دوسرے کی بےزتی کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کو دوسروں کی نظروں میں گرانے کے لیے، ایک دوسرے کی بےزتی کرنے کے لیے ہم پلان بناتے رہتے ہیں۔ آؤ ہم وہاں اکٹھے ہیں، کس کام کے لیے؟ برے کام کے لیے جو خدا وہ نہیں چاہتا ہے۔ برے کام کے لیے آؤ نیک کو ختم کریں، آؤ یہ جو اچھا کام کر رہے ہیں اس کی مخالفت کریں، آؤ جو اچھا دنیا میں ہو رہا ہے اس کی مخالفت کریں۔ اور یہ کون ہمارے دل میں ڈالتا ہے؟ شیطان۔ ہم یسوع کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم شیطان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس کی صلیب کے وزن کو بڑھا رہے ہوتے ہیں جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں۔ سو خداوند کے حضور آج یسوع مسیح اسی لیے ان کے درمیان سے چلا جاتا ہے۔ تم نے میرے مارنے کے لیے تیاری کی ہے، ابھی وقت نہیں آیا، وقت آئے گا ضرور۔ اگلے جمعے کو ہم بھی اس پر غور کریں گے، اس سے پہلے ہم اسے ضرور اس کے مرنے پر غور کرتے ہیں، لیکن صلیب کا تذکرہ اور صلیب ہماری زندگی کا مرکز اسی دن بنے گی۔ خدا کے حضور ہمیں اسی بات کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں، کہیں ہم بھی کسی کے لیے پلان تو نہیں بنا رہے، کہیں ہم بھی کسی کے مرنے کا منصوبہ یا مارنے کا منصوبہ یا شیطان کو سپورٹ نہیں کر رہے، کہیں کسی اور میں شیطان ہو۔ ایک تو کبھی کبھار شیطان ڈائریکٹلی ہم سے بات کرتا ہے، ہمیں ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کبھار دوسرے لوگوں میں شیطان کام کر رہا ہوتا ہے اور ان کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچتا ہے۔ سو ہمیں دیکھنا ہے، اور روزے اور ریاضت یہی ہے، ہم شیطان سے دور ہوں، ریاضت کریں، خدا کے قریب ہوں۔ اور اس لیے پہلے روزے پہ بتایا گیا تھا، آؤ اب قبولیت کا وقت ہے، خدا سے میل کرو، شیطان سے نہیں۔ اور یہی بات ہمیں بتانے کا آج خدا کا یہ منصوبہ ہے کہ ہم اس پر غور کریں۔ ایک ہفتہ باقی رہ گیا، ہم ابھی بھی اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، ابھی بھی ہم اچھے ہو سکتے ہیں، ابھی بھی نیک زندگی ہم گزار سکتے ہیں۔ آئیں خدا کا شکریہ ادا کریں اس کی ساری مہربانیوں کے لیے، اس کے سارے فضل کے لیے۔ خدا کرے کہ ہم اچھے مسیح بنیں اور خدا کے نام کو جلال دیتے جائیں اور اسی میں برکت اور زندگی پاتے جائیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ سب کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم اپنی دعائیں اور مناجات خداوند کی نظر کریں، دعا مانگیں حاضر جماعت کے لیے، خداوند ہم سب کو برکت دے تاکہ ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں آ کر برکتیں پائیں۔ خداوند ہمیں فضل دے تاکہ ہم روزے اور ریاضت سے اپنی زندگیاں خداوند نے خوبصورت بنائیں۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا مانگیں۔ سب بیمار لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو گھروں میں یا اسپتالوں میں بیمار ہیں، جو اس وقت چرچ میں موجود ہیں، خداوند اپنے شفا برے ہاتھ سے سب کو چھوئے، سب کو خداوند برکت دے تاکہ سب خداوند میں مضبوط رہے اور اچھی زندگی اور صحت پائیں۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا مانگیں۔ آپ بھی اپنی دعائیں خدا کی نظر کر سکتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں تو بے آپ مظلوموں کے لیے تو زبانوں نے خدا کا خطاب فرمائے تاکہ وہ تیری شکر گزاری کر سکیں۔ عزیزو اس مقصد کے لیے ہم دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ دعا کرتے ہیں جو تیرے گھر میں آتے ہیں یہ سناتے اور تیرا کلام سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تاکہ وہ اتنا کاٹنے نہ پڑ جائے۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا ہمارے ذہنوں کو کھولے اور ہمارے دلوں کو تیار کرے کہ ہم آج کے کلام پر غور کرتے ہوئے مسیح یسوع کے دکھوں پر اور اس کے جسم سے نکلے ہوئے ہر حصے کے خون پر غور کریں، اس کی قدرت کو جان کر اسے ہمیشہ اپنے اوپر لیتے رہیں، تاکہ جس طرح برے کا خون لگنے سے اسرائیلیوں کے گھروں میں موت کا فرشتہ داخل نہ ہو سکا، اسی طرح جب یسوع مسیح کا خون ہمارے بدنوں پر ہوگا، ہمارے گھران و خاندانوں پر ہوگا، تو کوئی بیماری کوئی وبا ہمیں چھونے نہ پائے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ ہم دعا کرتے ہیں فادر جی کے لیے بھی اور
कलाम के दरवाजे बंद खोले, अच्छी सेहत दे, ताकि यीशु की कलीसिया की आबियारी करते रहें। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करें तमाम खानदानों के लिए जो अपनी शुक्रगुजारी खुदा के हुजूर में पेश करते हैं। दुआ करें शकीब खोखर के लिए, जॉन शराज खोखर के लिए, सादक मसीह गिल के लिए, शाहद खुशी के खानदान के लिए कि खुदा इनकी शुक्रगुजारी को अपनी हुजूरी में कबूल करे। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करते हैं तमाम मरहुमीन के लिए, अबू जॉन के लिए, लवीसा बीबी, अनायत संधू, परवीन याकूब के लिए कि खुदा इनकी सारी बशरी खताओं को मुआफ़ करे और आज की यूं हस्नी इबादत के वसीला से अपने नेक लोगों में जगह अता करे। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा से दुआ भी करते हैं चर्च के सारे तामीरी काम के लिए कि खुदा इस सारे तामीरी काम को जल्द मुकम्मल करे और उन तमाम लोगों के लिए जो खुदा के घर के लिए, इसकी तामीर के लिए अपने हदिये पेश करते हैं, खुदा उनके हदियों को अपनी हुजूर में कबूल करे। अजीजों, इस मकसद के लिए भी दुआ करें। ऐ खुदा हमारी पनाह और शफ़क़त के तमाम सरचश्मे जो दुआएं तेरी कलीसिया अकीदत और इस्तक़लाल के साथ मांगती है तो उन्हें कबूल फरमा और बख्श दे के इन तमाम दुआओं को असर हमारी ज़िंदगी में पहुँचे मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। नजराने का गीत गाएंगे, सब अपनी शुक्रगुजारियाँ अगली नजराने खुदा की नजर करेंगे। Yeah.
عزیز و دعا مانگیں کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلق باپ کے حضور میں مقبول ہو. اس قربانی کو آپ کے ہاتھوں سے اپنے نام کے لیے ہمارے بلکہ فائدے کے منظور فرمائے. قادر مطلق اور ابدی خدا ہم نے تیرے نام میں بپتسمہ پایا تو اس قربانی رسم کے ذریعے ہمیں شفا دیتا ہے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی پانے کے قابل ٹھہراتا ہے. اپنے لوگوں کے نذرانے اور دعائیں قبول کر کیونکہ تجھ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے. حکم فرما کہ ہم وہ پائیں جو ہم چاہتے ہیں اور کہ ہمارے گناہ مٹ جائیں مسیح خداوند کے وسیلہ سے. آمین. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آپ کے ساتھ بھی ہو. ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں. ہم دھیان لگاتے ہیں. خداوند اپنے خدا کا شکر کریں. یہ واجب اور درست ہے. یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے اے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرا شکر ادا کریں. ساری خلقت یہ دیکھ کر کہ تیرے بیٹے نے دکھ اٹھا کر نجات دلا تیری عظمت اور حشمت کا اقرار کرنے کو تیار ہوئی کیونکہ صلیب اپنے بے انتہا اثر سے دنیا کی عدالت کا فیصلہ اور مصلوب خداوند کی قدرت ظاہر کرتی ہے. اس لیے مہربان خدا ہم بھی تمام فرشتوں اور مقدسوں کے ساتھ شادمانی سے یہ کہتے ہوئے تیری تعریف کرتے ہیں. قدوس 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 ہم کے خدا آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے. عالم میں بالا پر ہوشانہ مبارک ہے وہ جو عالم کے نام سے آتا ہے. عالم میں بالا پر ہوشانہ. مہربان باپ تو واقعی قدوس ہے تو پاک ہے اور ہر ایک پاک چیز تجھی سے آتی ہے. ہماری دعائیں قبول کر. پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانے پاک اور متبرک ہو اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے. یسوع مسیح دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی تو شکر کیا, روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ, یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا. اسی طرح اس نے کھانے کے بعد میں کا پیالہ بھی لیا, اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو. نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا. میری یاد میں یہی کیا کرو. ہمارے ایمان کا بید اے خداوند ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں, ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں جب تک کہ تو نہ آئے. بس سباب ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں. ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں. تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں. ہم آج اسی کے ساتھ التجا کرتے ہیں بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنیں. اے خدا اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پوپ فرانسس, ہمارے بشپ سیباسٹین اور اپنے سب خادموں کو یاد کر. تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, اسے کامل محبت عطا فرما. ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جیتنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں. نیز تمام مرغوبوں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما. ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہم سب پر رحم کر تاکہ ہم خدا کی مبارک مانگ کا ہماری مریم حضرت یوسف اس کے نہایت پاک شوہر مبارک رسول اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں. اسی کے ذریعے, اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک. آمین. ہم اپنے نجات دینے والے سے ہدایت پا کر پورے ایمان, یقین اور بھروسے کے ساتھ وہی دعا مانگے جو خداوند ہمیں سکھاتا ہے. اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بات تیری مرضی جیسے آسمان پر ہوئی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور اپنے قرض کو بخش دے. تو ہماری قرض بخش, ہمیں آزمائش میں پڑنے دے,
تجھ سے منت کرتے ہیں ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں، کیونکہ بادشاہت قدرت و جلال ہمیشہ رہی ہے۔ اے خدا یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے، آمین۔ اور خدا کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ یہ سلامتی ہم ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کا ملایا جانا پاک شرط لینے والوں کو ہمیشہ کی زندگی دلائے۔ اے خدا کے برے تو جہان کے گناہ کو اٹھایا جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے تو جہان کے گناہ کو اٹھایا جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے تو جہان کے گناہ کو اٹھایا جاتا ہے، ہمیں سلامتی عنایت کر۔ یسوع مسیح سے دعا کرتا ہوں دل پاک ہے، اچھا اپنے فتح آگے سے آتے ہیں جسم کی عزیز یا خدا بند یسوع مسیح خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، مبارک ہم سب اس بڑے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تم میرے یہاں آئے، لیکن صرف کہہ دے تو میری شفا پائے گی۔ اسی کا بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے، آمین۔